بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہر شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، ہر کسی کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی حق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ عقیدہ توحید اور توحید کا اقرار جس کے سینے میں آ جائے، توحید کا رستہ جس کو سمجھ آ جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اسے ایسے انعامات دیے جاتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت ایسے ثمر عطا کرتا ہے۔ دنیا جہان کے اندر ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے، تو اس کی ساری عبادات رائیگاں جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی ساری زندگی کی عبادت جو انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے سامنے کسی کو لا کے کھڑا کرتا ہے، کل قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے لیے کرے، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، اگر اس کا عمل قبول ہوتا ہے تو صرف اور صرف اس کے عمل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے، کچھ لوگ آپ خود جانتے ہیں کیا کرتے ہیں، کسی نے 30,000 کا جانور لایا ہے تو اس کا دوسرا بھائی، اس کا ہمسایہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنا وزنی بکرا خریدا اور اتنے پیسوں کا خریدا۔ اللہ اکبر، قربانی اللہ کی راہ میں، اور لوگوں کو ایک طرف دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جانور خریدا ہے، ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن بھائیو یہ اللہ کو پتا ہے قربانی کس کی قبول ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ سب سے جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ انسان شرک نہ کرتا ہو۔ سورۃ الانعام میں 88 نمبر آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ 18 انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تو ان کے بھی میں عمل ضائع کر دیں، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ اکبر، اگر انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو اللہ رب العزت ان کی ساری زندگی کے عمل ضائع کرتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینہ اطہر پہ اترنے والا قرآن ہمارے لیے ایک ایک پل پہ، ایک ایک قدم پہ ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ دکھلاوا ہے۔ جس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ دکھلاوا ہے، وہ ریاکاری ہے۔ آج کل بہت سے چینلز سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اردو پوائنٹ میں دیکھ رہا تھا، جو اردو پوائنٹ چینل ہے اس کے اوپر ایک آدمی آیا اور آگے یہ بیان دے رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 2 کروڑ کی قربانی خریدی ہے اور میں اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ میرے بھائی، یہ کوئی اتنا اہم کام نہیں ہے،
یہ کوئی اتنا نصیحت آموز کام نہیں ہے. جس نے قربانی کرنی ہے اس نے اللہ کی راہ میں کرنی ہے. لیکن یہ جو اپنی ویڈیو وائرل کرنا، کسی کو دکھانا دکھلاوے کے طور پہ، مشہور ہونے کے طور پہ، میرے بھائیوں یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میدان جہاد میں کارزار میں اترتا ہے، اترنے کے بعد وہ کفار کی صفوں کو چیرتا ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اجر و ثواب بھی مل جائے اور میں لوگوں میں شہرت بھی پا جاؤں، کیا ایسے شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا شیء لہ، اس شخص کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. کیوں؟ اس نے شہرت کے لیے یہ کام کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کو شہرت نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو خوشنودی چاہیے. اللہ رب العزت دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں، آج اگر آپ نظر دڑائیے کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں. کوئی 2 اونٹ خرید رہا ہے، کوئی اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے کہ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں. میرے بھائیوں، مثال تو دور کی بات، اگر اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میں نے اتنے بکرے اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں، اتنی گائیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں، اس کے دل میں یہ ہو کہ میں شہرت پا جاؤں، اس کی قربانی قبول نہیں ہے. سب سے پہلی جو میں نے شرط بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان موحد ہو، شرک کرنے والا نہ ہو. دوسری جو شرط ہے دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف خشیت الہی ہو، دل میں تقوی ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے. تو اگر اللہ رب العزت کی خوشنودی ہوگی، خشیت الہی ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امن بھی عطا کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکتیں بھی عطا کریں گے اور اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازیں گے. آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، قربانی مہنگی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گائے میں حصہ ڈال لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر 6 شخص نمازی ہیں، ایک شخص نمازی نہیں ہے، شرک کرنے والا ہے، تو یقین جانیے ان 6 شخص کی بھی قربانی قبول نہیں ہے. وہ اندازہ لگائیں، پہلے دیکھیں کیا یہ جو آدمی ہمارے ساتھ مل رہے ہیں کیا یہ نمازی ہیں، کیا یہ شرک تو نہیں کرتے، کیا یہ ریاکاری کرنے کے لیے اس میں داخل تو نہیں ہوئے. اگر یہ ان عمل میں مشغول ہیں تو یقین جانیے ان 6 اشخاص کی بھی قربانی قبول نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھائی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. سال میں 1 دفعہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اللہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کریں گے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کی بات نہیں ہے، صرف اللہ کی بات ہے. اللہ کو کسی گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کھالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کو اگر ضرورت ہے
تو وہ تقوی کی ضرورت ہے، توحید کی ضرورت ہے۔ ایک انسان سود بھی کھاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، اگر عید الاضحیٰ کے موقع پہ نماز ادا کر کے تو حاجی صاحب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو قربانی کرو۔ میرے بھائی، ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اگر قبول ہے تو وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، سود خور نہیں ہونا چاہیے، روزے رکھتا ہو، اللہ کی مانتا ہو، توحید اس کے سینے میں ہونی چاہیے، توحید کا دامن اس شخص نے تھاما ہو، پھر اس کی قربانی قبول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔